السلام علیکم، میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل حسن رضا۔ روزمرہ کی طرح جو آج کل ہمارے ساتھ چل رہا ہے عالم اسلام کے ساتھ، سب سے پہلے اس مسئلے پہ بات کروں گا، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ۔ بے شک فلسطین اس وقت نہتا ہے، کمزور ہے، اس کے پاس اسرائیل اس کے مقابلے میں ایک بدمست ہاتھی ہے جو کہ اپنے طاقت کے نشے میں عالم اسلام کو بھی للکار رہا ہے اور نہتے بے گناہ ہسپتالوں میں بیمار پڑے زخمیوں پہ بم باری کر رہا ہے۔ آج میں نے ویڈیو دیکھی جو اس کی ویڈیو آئی ہیں کہ بچے ہسپتالوں میں یتیم بے سہارا بچے جن کا ڈاکٹر دل بہلا رہے تھے، کھلا رہے تھے، اس ہسپتال پہ اس نے میزائل داغا اور تقریباً 800-900 جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مریض، بیمار اپنے اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ وہ تو چلے گئے مگر وہ بچے اللہ کے حضور جا کے جو ہمارے حکمران ہیں، جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، پیٹرول کی ٹیکنالوجی ہے، گیس کی سہولتیں آتے ہیں، اسرائیل کے پاس سبھی سہولتیں، پیٹرول، گیس، ٹیکنالوجی، سب کچھ مسلمان اسلامی ملکوں کی طرف سے جا رہے ہیں۔ اور یار تم لڑ نہیں سکتے، وہ وال ہی بند کر دو، گیس وال بند کر دو، پانی کے وال بند کر دو۔ اسرائیل نے بھی تو بند کیا ہوا ہے، تو وہ کیوں؟ اسرائیل نے بھی تو بند کر، تم بھی بند، اگر نہیں تو وہ مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے حکمرانوں اور تمہارا گریبان ہوگا، اور تم اس بات کا جواب نہیں دے سکو گے کہ اللہ تو نے ہم کو ہر چیز دی تھی، ہم کو ہر نعمت سے نوازا تھا، اور وہ مظلوم لوگ ہم کو پکارتے رہے مگر ہم نے ان کی پکار پہ لبیک نہیں کہا۔ وہ کٹتے رہے، مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، زخمی ہوتے رہے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کے بازو نہیں، اور وہ ہم کو بلاتے رہے۔ میں سب سے پہلے اسلامی فوج جس ملک نے بنائی، جس آدمی محمد بن سلیمان، تم نے جب اسلامی فوج کی بنیاد رکھی، اس کے چیف جنرل ہی شریف، تم نے عالم اسلام سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ایک اسلامی فوج ہے، اس فوج کی جہاں بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی یہ فوج ان لوگوں کی امداد کے لیے پہنچے گی۔ 5 یا 6 سال یا 7 سال اس فوج کو بنے ہو گئے، کوئی ایک بھی اس نے مسلمان اور عالم اسلام کے لیے کام کیا تو ہمیں بتاؤ۔ آج اس فوج کی عالم اسلام کو ضرورت ہے، آج پاکستان کی ٹیکنالوجی کے عالم اسلام فلسطینی بہن بھائیوں کو ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی کہا کہ یہ نہیں کہ میں کہتا کہ جنگ شروع کر دو، اوے اپنا امداد تو بھیجو یار، ادویات تو بھیجو، پانی تو بھیجو، اور اعلان کرو کہ خبردار ہمارے امدادی بحری بیڑے کو کسی میں روکنے کی ضرورت ہے تو سامنے آئے۔ مگر ہمارے حکمران، عالم اسلام کے حکمران، خواب غفلت کی ایسی نیند میں سوئے ہوئے ہیں کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ وہ عورتیں، وہ بچے، وہ مرد، وہ بوڑھے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اللہ بھیج ہمارے لیے مدد کو، اور اللہ نے ان حکمرانوں کو ہر چیز دی ہے مگر یہ خاموش ہیں۔ اور ایک ہے 7 لاکھ فوج کا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں پچھلے 15 دن سے صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ کوئی ایک بیان جو ڈنکے کی چوٹ پہ نون لیگ کے فلسطینیوں کے حق میں دیا ہو، کوئی ایک مضبوط آواز جو پاکستان کی طرف سے فلسطینیوں کے حق میں گئی ہو، چاہیے تو تھا کہ ہم عالم اسلام کی لیڈری کرتے، ہم سب سے پہلے اپنی امدادی بحری بیڑا فلسطین کے لیے روانہ کرتے، مگر ہمیں ایک ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو لگا دیا گیا اس بکاؤ میڈیا کے تھرو۔ وہ ہے 21 اکتوبر۔
کچھ بھی ہو ملک میں، کچھ بھی ہو دنیا میں، ہمیں صرف 21 اکتوبر نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کی فکر ہے کہ کہیں لوگ کم نہ ہو جائیں۔ منارے پاکستان کو کیسے بڑھیں گے؟ مزہ تو تب تھا کہ لوگ خود بخود آتے، کبھی بریانی، کبھی 125، کبھی جنت کے ٹکٹوں کے لوگوں پہ کو لالچ دیا جا رہا ہے، 5-5 ہزار روپیہ دیہڑی کا لالچ دیا جا رہا ہے، مگر لوگ ہیں کہ پھر بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ 21 اکتوبر تو آگی سر پہ آگی، مگر کوئی کشمکش نہیں ہے، لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبھی نون لیگ کے عہدیدار، ایم پی اے، ایم این اے، سبھی اس بات پہ لگے ہوئے ہیں 21 اکتوبر کو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لالچ دینے کے لیے ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، اور لوگ آگے سے دروازے بند کر رہے ہیں۔ اور ایک جو بہت بڑا آدمی تھا اڈیالہ جیل میں بند ہے، کبھی سافر کا رولا، کبھی کوئی مسئلہ، لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے، ایک مہینہ، ڈیڑھ مہینہ گیپ کرنے کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں منظر عام پہ، اور ہر پریس کانفرنس کے بعد سیدھے گھر۔ یہ کیسا عدل انصاف ہے؟ میں اپنی عدلیوں سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے قانون نافذ کرنے اداروں سے کہتا ہوں، خدا را اس ملک میں آئین کو بحال کیجئے اور حق سچ کی آواز کو بلند کیجئے۔ بلا تفریق اس ملک میں انصاف کی ضرورت ہے، آئین کی ضرورت ہے، آئین پہ چلنے والے اور چلانے والوں کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی کو پروموٹ کیا جائے اس 25 کروڑ آبادی پہ، نہ کہ کسی کو زبردستی مسلط کیا جائے۔ دیں آزاد، فری اینڈ فیئر الیکشن، عوام کو چننے دے اپنے نمائندگی، اور فیصلہ عوام کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، اس میں سب کی عزت ہے، عوام کی بھی، اداروں کی بھی، ملک کی بھی۔ الیکشن کمیشنر کو چاہیے کہ انصاف کی بنیادوں پر اس ملک میں ایک ہی کام اس کا 5 سال میں کہ اس ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ بھی نہیں مل رہا، وہ بھی ابھی تک اس ملک میں الیکشن کی فضا نہیں بن رہی، پریشان ہیں لوگ۔ خدا را اس ملک پہ رحم کیجیے، ملک ہے تو ہم سب ہیں، ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔